دولہی فیکٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اشرف المخلوقات کہلانے والے انسانوں پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ ایک طرف جہاں وہ دوسری بےہودہ انسانیت سوز رسموں کا شکار تھے، وہیں بیٹیوں کی پیدائش سے ناخوش ہو کر انہیں زندہ دفن کرنے کی رسم بھی عرصہ دراز سے پوری کرتے آ رہے تھے۔ اور اس آڑ میں کتنے درندہ صرف مردوں نے اپنی بیٹیوں کو سیاہ مٹی کے سپرد کیا، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ جب بھی کسی شخص کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی، اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ نحل آیت 58 اور 59 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپاتا پھرتا کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کے پیچھے چھپی وجوہات پر تحقیقات کی جائیں تو معلوم پڑتا ہے کہ اس دور کے جاہل باپ بیٹی کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق بیٹی صرف خرچے کا ذریعہ ہوتی ہے، جبکہ نہ تو وہ قبیلے والوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کچھ کر پاتی ہے، بلکہ الٹا جب دشمنوں سے لڑائی کے دوران قید کر لی جاتی ہیں پھر انہیں جس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ان مردوں کے لیے اور بھی ذلت کا سامان بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا۔ لیکن دوستو، اللہ عز و جل کی اس شاندار تخلیق کا بھی زمین پر اپنا وجود رکھنا یقیناً اپنے اندر کئی وجوہات رکھتا ہے۔ جب اسلام کے ظہور میں آنے کے بعد عورت کو اس کے تمام حقوق و فرائض مہیا کیے گئے اور اس کے مرتبے بھی بلند کر دیے گئے تو بیٹی کی تخلیق کا مقصد بھی سامنے آ گیا۔ جی ہاں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی لڑکیوں کے ذریعے جہنم میں ڈالا گیا، اس کے لیے یہ لڑکیاں جہنم کی آگ سے آڑ ہوں گی، لیکن بشرط یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو کوئی اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش اور نگہداشت کرے گا، یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کا سبب ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے ہاں 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور اس نے ان کی احسن طور سے کفالت کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا کہ اگر 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح پھر پوچھا گیا کہ اگر 1 ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 کا بھی یہی حکم ہے۔ عرب میں ایک شخص بیٹیوں کو زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ اللہ ہر کسی کو بیٹی جیسی رحمت سے نہیں نوازتا، بلکہ اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے، جس بندے کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اور جس بندے کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اسے بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ دوستو، ان تمام احادیث مبارکہ کے علاوہ بیٹیوں کی فضیلت پر دیگر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر زمانہ جاہلیت کے اس قبیح طریقے سے وابستہ جن لوگوں کے دل ایمان کے نور سے منور ہوئے، انہیں بالآخر یہ احساس ہو گیا کہ جن بیٹیوں کو وہ عرصہ دراز سے دفناتے آئے ہیں، اصل میں ان کا مقام کیا ہے۔ بلا شبہ وہ اس چیز کی اہل نہیں کہ اپنے قبیلے کا دفاع کر سکیں، لیکن وہ اس چیز کی اہلیت ضرور رکھتی ہیں کہ اپنی کوکھ سے عظیم، نڈر اور بڑے بڑے بادشاہوں کو جنم دے سکیں اور ان کی پرورش ایسے کر سکیں کہ وہ دنیا و آخرت میں مثالی انسان بن جائیں۔ تمام گزشتہ پیغمبروں سے لے کر بڑے بڑے سلاطین اگر کسی کی وساست سے اس دنیا میں آنے کے قابل ہوئے تو بلا شبہ وہ ایک بیٹی ہی ہے۔ دوستوں، موجودہ حالات کے پیش نظر ان تمام آیات و احادیث پر عمل کرنے اور اسے زیادہ سے زیادہ دہرانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگ جو آج بھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہوتے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بطور انسان دوسرے تمام انسانوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی دیں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔